اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسا بن نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی جس مناجات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مناجات المریدین، یعنی مریدین کی مناجات۔ مریدین کا مطلب ہم اردو میں کریں تو عقیدت مند بنتا ہے، عقیدت مندوں کی مناجات، یا انگلش میں کہیں تو ڈیووٹیز کی یہ وسپرڈ پریئر ہے۔ یہ اس سلسلے کی 8ویں مناجات ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کل 15 مناجات ہیں کہ جو امام زین العابدین کی طرف منسوب ہیں اور انہوں نے ہم کو تعلیم فرمائی ہے۔ ان میں سے یہ 8ویں مناجات ہے جس کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ امام نے ہم کو، یعنی تمام اماموں نے ہم کو اسٹائل دیا ہے، طریقہ دیا ہے کہ ہم اللہ سے کیسے بات کریں، اور الگ الگ انداز میں ہر مناجات میں امام نے اللہ سے بات کی ہے۔ آپ یقین مانیے اگر یہ ہمارے معصومین 14 معصومین نہ ہوتے یا پھر انبیاء نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی طریقہ معلوم نہ ہوتا کہ ہم اللہ سے کیسے بات کریں۔ انہوں نے ہمیں الفاظ دے دیے، انہوں نے ہمیں انداز دے دیا کہ جس سے ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ آئیے میں اس مناجات کو ڈسکس کرتا ہوں اور اس میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپلین بھی کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیلہ۔ امام مناجات کی شروعات اللہ کی پاکیزگی کا اقرار کریں، کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہم مجلسوں میں یا قصیدوں کو سن کر کے اکثر یا پھر کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر کے نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی بہت ہی حیرت بھی ہے، تعجب بھی ہے، خوشی بھی ہے، اس ساری کیفیت کو آپ اس میں رکھیں۔ سبحان کا، اے میرے مالک تو پاک ہے، واقعی تو نے کیا کرم کیا ہے میرے اوپر۔ اب پہلے امام اس راستے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس پر کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، اور پھر اس راستے کی بات کریں گے جس پر اللہ نے اپنے رہبر ہمیں دیے ہیں اور جو اس راستے پر ہمارے آگے چلتے ہیں جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیلہ۔ وہ راستہ کتنا تنگ ہے، کتنا باریک ہے، کتنا پتلا ہے کہ جس پر کوئی دلیل یا کوئی گائیڈ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ راستہ لگ بھگ بند ہے، اس راستے سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا جس پر اللہ کے معین کیے ہوئے رہبر موجود نہیں۔ بے حد تنگ ہے وہ راستہ۔ اور پھر اگلے ہی جملے میں کہہ رہے ہیں وما اوضح الحق عند من ہدیتہ سبیلہ۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اس انسان کے لیے حق کتنا واضح ہے، تعجب سے کہہ رہے ہیں کتنا واضح ہے اس انسان کے لیے حق کہ جس کے لیے تو نے اپنے راستے پر رہبر معین کر دیے ہیں۔ وہ تو بالکل سیدھا حق کو، سچائی کو، حقیقت کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ راستہ بھی پاک ہے، صراط مستقیم ہے، اور اس پر جو رہبر معین ہے، جو گائیڈز معین ہیں، وہ بھی ایسے ہیں جو تیرے معین کیے ہوئے ہیں، یعنی معصوم ہیں۔ اب یہ امام اس راستے کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ بڑا سیدھا، بڑا روشن، بڑا واضح ہے، حق تک پہنچانے والا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں الہی فسلک بنا سبول الوصول الیک۔ راستہ موجود ہے، بس مجھے اس راستے پہ چلا دے۔ میں جو اپنے گناہوں کے سبب بیٹھ رہا ہوں، زمین دوز ہو گیا ہوں، زمین سے لگ گیا ہوں، میں جو بدحالی کا شکار ہوں، میں جو اس سے چلا نہیں جاتا کیونکہ گناہوں کے بوجھ نے اسے بٹھا دیا ہے، مجھے اس راستے پر چلا، بلکہ اس راستے پر نہیں، امام فرما رہے ہیں ان تمام راستوں پر چلا جو راستے تجھ تک پہنچتے ہیں۔ وَسَيِّرْنَا فِي أَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ۔ اور دیکھ کئی راستے پہنچتے ہیں تجھ تک، لیکن مجھے، میں تو کمزور اور ناتواں انسان ہوں نا، مجھے اس راستے پہ چلا جو سب سے شارٹ ہو، جو سب سے چھوٹا ہو، جس سے پہنچنا سب سے آسان ہو تجھ تک۔ ان تمام راستوں میں بالکل شارٹیسٹ راستے پر مجھے چلا، چھوٹے سب سے راستے پر، شارٹ کٹ جسے اکثر لوگ بولتے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں قرب علینا البعید
یہ وہ چیز ہے جس کو میں اکثر سوچتا ہوں، اور شاید ایک دن میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کہ وہ خیر جو ہم چاہ رہے ہیں، جو بھلائی ہم چاہ رہے ہیں، اس کو اٹھا کر کے لا کے ہمارے قریب کر سکتا ہے، ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بھلائی، وہ خیر جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت دور ہوتی ہے، اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس بھلائی کو بھی لا دے ہمارے قریب۔ امام یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں، قرب علینا البعید، جو چیزیں بہت دور ہیں، جو منزل بہت دور ہے تجھ تک پہنچنے کی، اس منزل کو بھی میرے قریب کر دے۔ میں تو نہیں چل سکوں گا، منزل کو ہی کھسکا دے میری طرف۔ وَسَهِّلْ عَلَيْنَا الْعَسِيرَ الشَّدِيدَ، دیکھ یہ جو راستہ ہے بڑا واضح جو تجھ تک پہنچتا ہے، لیکن اس راستے میں رکاوٹیں بھی بڑی ہیں، کانٹے بھی بہت ہیں۔ کبھی شیطان نام کا کانٹا ہے، کبھی نفس نام کا کانٹا ہے، کبھی کوئی اس طرح کے جتنے کانٹے ہیں، بہکاوے، ریا اور مثلا سمعہ، اس طرح کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی بہت ہیں اس راستے میں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جو بہت ہی مشکل یہ لیکن راستہ ہے، بہت واضح، بہت نورانی، بہت دکھ رہا ہے بالکل سب صاف، لیکن اس راستے پر سنگلاخ راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا راستہ، اس راستے کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَأَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ هُمْ بِالْبِدَارِ إِلَيْكَ يُسَارِعُونَ، میرے مالک، میں دیکھیے ہم لوگ دیکھتے نا بچے کو جب ہم کوئی چلنا سکھاتے ہیں تو کیسے سکھاتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کے اسے چلاتے ہیں۔ میں چل تو دوں اس راستے پر، میرا کوئی انگلی پکڑنے والا بھی تو ہو، کوئی تو ہو جو میرا ہاتھ تھام لے۔ تو میرا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دے، اپنے ان بندوں کے ہاتھ میں دے دے جو بہت تیزی سے تجھ تک پہنچتے ہیں، جو بہت تیزی سے رواں دواں ہیں اور تیرے قریب اور تیری جو حق کی منزل ہے وہاں تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دے، میرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، میرا ہاتھ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دے، ان سب پر ہمارا سلام ہو، ان کے ہاتھ میں دے دے۔ دیکھ یہ تیزی سے تجھ تک پہنچنے والے لوگ ہیں۔ وَبَابَكَ عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ یہ ہر وقت کھٹکھٹانا یعنی جیسے فقیر آتا ہے نا، آواز دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، ارے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے، آتا ہے نا کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ بندگان خدا جن کا نام علی و حسن و حسین ہے، یا اس طرح کے دیگر افراد جو ہمارے معصومین ہیں علیہم السلام، یہ وہ لوگ ہیں جو لگاتار اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ لگاتار کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، دن و رات یہ دعا میں، مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ کبھی یہی ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ یہ مسجد کوفہ کی محراب میں رات کے اندھیرے میں، آدھی رات کو سناٹے میں اللہ کے در کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں اور یہ مناجات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شب عاشور، جب ہر طرف گویا ایک طریقے سے کہا جائے ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان پر کوئی ہیبت نہیں تھی، یہ تیرے دروازے کو کھٹکھٹا رہے، یہ تو ایک رات کی مہلت مانگ رہے تھے کہ ہمیں دعا کرنی ہے، یہ کسی وقت تجھے نہیں بھولتے، یہ ہر وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْبُدُونَ، اور اے میرے مالک ان بندوں کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے، ان بندوں کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے جو رات اور دن تیری عبادت کرتے ہیں۔ رات اور دن ابھی میں نے بتایا کہ آدھی رات کو آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں جا کر کے نوف بکالی کو، آدھی رات کو، نوف بکالی ایک صحابی تھے امیر المومنین کے، ایک رات کا تذکرہ ہے نہج البلاغہ میں کہ امیر المومنین نے آدھی رات میں آواز دی، نوف کیا سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا، ابھی آنکھ نہیں لگی، ابھی جاگ رہا ہوں۔ اور پھر امام نے کیا جملے کہے ہیں، اے نوف یہ وہ وقت ہے کہ جب خاصان خدا اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر امام نے وہ باتیں بتائیں، وہ راز کی گویا باتیں کہ کیسے اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں راتوں کو، یا جسے قرآن نے کہا
وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، یہ وہ خاص شان خدا ہیں، یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جو سحری کے وقت، سحر کے وقت، البتہ سحری کا مطلب ہم لوگ ماہ رمضان سمجھ لیتے ہیں، نہ پورے سال سحر کے وقت اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ حالات پڑھیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اس میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ امام جب حج کرنے جاتے تھے، اس زمانے میں نہ لائٹیں ہوتی تھیں، چراغ بھی بڑی مشکل سے جل پاتا تھا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، کعبے کے پاس دوران حج سناٹے میں، اندھیرے میں، کئی روایتیں ہیں کہ امام کعبے کا غلاف پکڑ کے اپنے چہرے کو غلاف میں کر کے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، اور اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن و رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ اللہ ہمارا ہاتھ، ہماری انگلی ان کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ وَهُم مِّنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تیری ہیبت سے، میرے مالک، تیری ہیبت سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں۔ کتنی ہی موقع پر امام حسن علیہ السلام، جن کی آج ولادت کی تاریخ، ان کے بارے میں موجود ہے کہ جب وضو کرتے تھے اتنی زور سے لرزتے تھے، کیونکہ وضو کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہونا ہوتا، اتنی زور سے لرزتے تھے کہ روایت میں آیا کہ ہڈیوں کے بجنے کی آواز لوگ سننے لگتے تھے۔ یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ الذین صفیت لہم المشارب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جو پینے کی جگہیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں پیاؤ بنتا ہے نا، وہاں سے پانی پیتا آدمی، مشارب یعنی پینے کی جگہ جہاں سے پانی پیا جاتا ہے۔ اب وہ پانی پینے کی جگہیں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لمبی کوئی ایسی نہر ہو جہاں سے لوگ پانی پی رہے ہوں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے پانی بھی عام پانی نہیں، سب سے پاک، سب سے صاف پانی بہایا ہے، جس سے یہ سیراب ہوتے ہیں۔ البتہ یہ والا پانی نہیں میں بتا رہا ہوں، وہ معرفت کا پانی، وہ خاص علم، وہ خاص مثلا معرفت کہ جو ان کو عطا کی، اس کا پانی، اس کی نہر۔ وَبَلَّغْتَهُمُ الرَّغَائِبَ، اور یہ خاصان خدا وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کی منچاہی چیزوں تک پہنچا دیا ہے، جو وہ چاہتے تھے، جس کی وہ تمنا کرتے تھے۔ وَأَنْجَجْتَ لَهُمُ الْمَطَالِبَ، اور ان کے لیے جو ان کی مطلوبہ چیزیں ہیں وہ انہیں عطا کرتی ہیں، جو انہیں بہت جس چیز کی انہیں خواہش تھی وہ انہیں دے دی۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے آپ کو کائے کی خواہش تھی، آپ دعائے عرفہ جا کے امام حسین علیہ السلام کی پڑھیے۔ ایک جگہ پر آ کر کے کہتے ہیں، میرے مالک، میں نے ہر چیز میں تجھے دیکھا، اس کائنات کے ذرے ذرے میں اب مجھے تو دکھائی دیتا ہے، مگر بہرحال ہر ذرہ آئینہ ہے، تو نہیں ہے۔ تو آئینوں میں دکھتا ہے مگر تو نہیں ہے۔ آئینہ الگ چیز ہوتی ہے، اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ذات یا کوئی انسان وہ الگ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ذرات آئینہ ہے، تو نہیں ہے۔ اے میرے مالک، اب بہت دیر ہو رہی ہے۔ کیا جملہ ہے مولا کا، اب بہت دیر ہو رہی ہے، اب مجھے تجھے دیکھنا ہے، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اب ملاقات میں بہت دیر ہو رہی۔ اے میرے مالک، مجھے وہ ملاقات نصیب فرما جس میں میں تجھ سے سیدھے ملاقات کروں، اب ان آئینوں کو بھی ہٹا دے میرے سامنے سے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو مطلوبہ چیزیں تھیں جس کی تمنا حسین کرتے تھے۔ وَقَضَيْتَ لَهُم مِّن فَضْلِكَ الْمَآرِبَ، اور اے میرے مالک، یہ وہ تیرے خاص بنتے ہیں جن کے لیے تو نے اپنے فضل سے ان کی آرزوؤں کو پورا کر دیا۔ وَمَلَأْتَ لَهُمْ ضَمَائِرَ مِنْ حُبِّكَ، کیا بات کہی مولا نے، اور تو نے ان کے ضمیر کو، ان خاص بندوں کے ضمیر کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ اب ان کے ضمیر تیری محبت سے چھلک رہے ہیں۔ کیا سوچیں آپ، وہ خاص بندے اللہ کے، مثلا جناب ابراہیم کے بارے میں بھی بہت کچھ قرآن نے کہا۔ یہ وہ شخص، یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن کے ضمیر اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے، لبریز ہیں۔ وَرَوَّيْتَهُم مِّن صَافِي شِرْبِكَ،
اور اے میرے مالک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیاس تو نے اپنے جو تو سب سے پاک پانی پلا سکتا تھا اس سے بجھا دی، خوب ان کی پیاس بجھائی، اور وہ بھی سب سے صاف پانی سے، سب سے پیور ڈرنک جو ہو سکتا ہے۔ اور وہ پیور ڈرنک کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کا، اللہ کی ولایت کا، اللہ کی معرفت کا۔ ہم کیا سمجھیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو امام زین العابدین ہی بتا رہے ہیں، ادروائز ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیا چیزیں ہیں جس کی بات امام کر رہے ہیں۔ فَبِكَ إِلَى لَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ وَصَلُوا، ہاں یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم سمجھیے اتنی مناجات پڑھتے چلے آئے۔ اب امام یہاں کر کے گویا زبردست بات، یہ تمام مناجات کا نچوڑ ہے، دیکھیے سمجھ لیے یہ جملہ، اے میرے مالک بس تیری مدد تھی، تیری توفیق تھی، تیرا کرم تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ مناجات کی لذت تک پہنچ گئے۔ اب انہیں مزہ آتا ہے جب تجھ سے راز و نیاز کرتے ہیں، جب تجھ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، انہیں لذت ملتی ہے۔ یہ لذت جو ہے نا مناجات کی، یہ تو نے ہی انہیں دی ہے۔ وَمِنْكَ أَقْصَى مَقَاصِدِهِمْ حَصَّلُوا، اور تیری وجہ سے وہ لوگ اپنے دور ترین مقصد تک پہنچ سکے، ورنہ وہ مقصد بہت دور تھا، جس راہ پر وہ چلے تھے وہ بہت طولانی تھی، لیکن تو نے کرم کیا اور انہیں ان کے دور ترین مقصد تک پہنچا دیا۔ فَيَا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِلْ، اے میرے مالک، یہاں تک تو خاصان خدا کی بات تھی نا، اب ذرا ہم اپنی بات بھی کر لیں۔ اے میرے مالک، تو اس کے پاس جو کہا جاتا ہے نا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو اللہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے، تقریباً وہی بات یہاں کہی جا رہی۔ جو تیرے پاس آتا ہے تو خود ہی بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ جو تیرے دروازے پہ آتا ہے وہ ایسے ہی نہیں چاہتا، تو بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عَائِدٌ مُفْضِلٌ، اور پھر نرمی کے ساتھ انہیں دیکھتا ہے، ان پر نگاہ ڈالتا ہے، اور پھر انہیں اپنی عطا، اپنی عنایات دینا شروع کرتا ہے، تحفے، تحائف۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو تیرے دروازے پر آتے ہیں، اور جو نہ آئے ان کا کیا؟ وَبِالْغَافِلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور جو تیرے ذکر سے، جو تیری یاد سے غافل ہیں، جن کو تیرا دھیان ہی نہیں، لاپرواہ ہیں، بھول چکے تجھے، ان کے اوپر بھی تو بڑا مہربان رہتا ہے۔ کتنا اچھا تو خدا ہے۔ اب یہ دیکھ، میں تو اس مناجات کے ذریعے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو پھر اب کیا مجھے بھی عطا کر دے۔ وَبِجَذْبِهِمْ إِلَى بَابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ، اور تو ان لوگوں کو جو تیرے دروازے پہ آنا چاہتے ہیں ان کو پکارتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، بلاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، جذب کرتا ہے کہ میرے لوگوں میرے دروازے پر آؤ۔ اور جو کس طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے؟ بہت ہی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے، آ جا میرے بندے، آ جا میرے بندے آ جا۔ تو جب تو ایسا کرتا ہے تو میں آ تو گیا تیری بارگاہ میں، اب میں سوال کرتا ہوں، کیا مانگوں تجھ سے؟ اسألک ان تجعلنی من اوفرہم منک حظا، مجھے یہ نہیں پتا مجھے کیا مانگنا چاہیے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ تو نے جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک کے پیغمبروں کو علیہم السلام، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جناب امام زمانہ علیہ السلام تک کے 14 معصومین کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ مجھے بھی دے دے۔ آپ کو لگے گا کہ جو ان کو دیا ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں، یہی ہماری تنگ نظری، جو انہیں دیا وہ ان کو بھی دے سکتا ہے، ہم کو بھی دے سکتا ہے، اس کی خزانے میں کوئی کمی تھوڑی نہ۔ امام فرما رہے خوب بھر کے دے اس میں سے۔ یہاں پر اوفرہم من کا حظن ہے، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب مجلس میں بعد میں تورک پھٹنے لگتا ہے نا، آپ لوگ قصے بھی سناتے کہ ایک صاحب نمک پارے مثلا بانٹتے تھے، مٹھی پوری بھرتے تھے اور آدھا دیتے تھے اور آدھی پھر مٹھی واپس لے جاتے تھے، لیکن یہاں پر امام کہہ رہے ہیں وہ جو مٹھی تو بھرے نا خوب بھر لے اور خوب مجھے دے دے، وہ اچھائیاں جو تو نے انہیں دیں بس وہ مجھے دے دے۔ وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا، اور مجھے اپنے نزدیک سب سے بلند منزل دے دے۔
جو تم نے منزلیں اب تک دی ہیں نا لوگوں کو، اس میں سب سے بلند دے دے۔ ٹھیک ہے ہم حسین تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن بعد حسین جو یعنی امام حسین علیہ السلام سے نیچے جو لوگ ہیں، یعنی وہ اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کے یا پھر حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان کے ساتھ تو بٹھا دے۔ وَأَجْزَلِهِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسْمًا، اور مجھے بالکل ایسا یعنی حصہ دے، مجھے ایسا بٹتا نا حصہ، اکثر مجلسوں میں بھی شربت بٹتا ہے، تو میں اسی سے یہ اس جملے کا ترجمہ کروں، ایک دم لبریز مجھے شربت دے۔ اچھائیاں دے رہا ہے تو جو پیمانہ وہ لبریز ہو، بھرا ہو، چھلکتا ہو۔ وَأَفْضَلِهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبًا، اور جو تیری معرفت کے سے جو حصہ تو مجھے دے، یعنی میں تجھے پہچاننے لگوں، وہ حصہ جو مجھے دے وہ بھی سب سے اچھا اور سب سے زیادہ فضیلت والا حصہ ہو، سب سے بلند حصہ ہو، وہ مجھے دے دے۔ امام نے یہاں پر کتنی ووکیبلری ان 3 سینٹنسز میں استعمال کی، میں کیا بتاؤں۔ حظاً، نصیباً، قسماً، 3 لفظ استعمال کیے۔ ہمارے پاس اردو میں ان تینوں کا ترجمہ صرف اور صرف حصہ ہے، کہ ہمیں سب سے بڑا حصہ دے دے۔ انگلش میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ تو اس سے زیادہ مثلا پورشن، شیئر یا اس طرح کی چیزیں، لیکن اردو میں حصہ ہی بنتا ہے۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جو بھلائی ہو اس میں سے سب سے بڑا حصہ، سب سے بھرا حصہ، سب سے اچھا حصہ مجھے دے دے میرے مالک۔ تجھے واسطہ ہے تیرے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہم السلام کا، تجھے واسطہ ہے تمام شہداء صالحین و صدیقین علیہم السلام کا، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا اور اسیران کربلا علیہم السلام کا۔ اے میرے مالک مجھے نیکیوں میں سے بھر بھر کے دے، اور ایسے پیمانے ہوں جو بھرے ہوں، جو بڑے ہوں، جو ہمیشہ ہوں، جو لگاتار ہوں۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ مسلمانوں پر، تمام نیک انسانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، دنیا میں ہر طرف امن و امان قائم فرما۔ جلد از جلد تو اپنی آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، بن نبی و علیہ